یقیناً اب جہانگیر کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ستارہ سے محبت کرنا اس کے لیے بھی اتنا ہی مہنگا پڑا جتنا کہ زبیر کے لیے پڑا تھا۔ دراصل جہانگیر اب وہ بیگ کھول ہی لیتا ہے جس میں سارے کے سارے پیسے اور زیورات ہوتے ہیں۔ جب جہانگیر بیگ کھولتا ہے تو سوائے خالی ڈبوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جہانگیر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، ایک دم سے شاکڈ ہو جاتا ہے کہ آخرکار سارے زیورات اور پیسے گئے تو گئے کہاں، کیونکہ بیگ سوائے جہانگیر اور ستارہ کے کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اب جہانگیر کے تو ٹھنڈے پسینے نکلنے لگتے ہیں۔ وہ بھاگ بھاگ کر ستارہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ستارہ سارے کے سارے زیورات اور پیسے کہاں پر ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا وہ کہاں پر ہیں، بیگ تو تمہارے پاس تھا نا، تم نے دبا کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں ہی وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہاں گیا سب کچھ۔ وہ بہت زیادہ چیخنے لگتی ہے اور دونوں ہاتھوں سے جہانگیر کو پیٹنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا مال مجھے واپس کرو، اور بھائی جی کو آوازیں مارنے لگتی ہے۔ بھائی جی وہاں پر آ جاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ جہانگیر کی مار کٹائی کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں دوسری طرف زبیر بہت زیادہ بے بس اور لاچار ہو چکا ہے۔ زبیر کی ماں بھی اب اس سے تنگ آ چکی ہے، وہ بالکل بھی اس کو اب پسند نہیں کرتی۔ جب تک زبیر کماتا تھا تب تک سب کے دلوں کا تارا بنا ہوا تھا، لیکن جب سے زبیر نے کمانا چھوڑ دیا ہے تب سے اس کی ویلیو بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ زبیر کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم نے کیوں آدھی رات کو شور مچا رکھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کی یاد آ رہی ہے، اب پتہ کروائیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ تو پھر اس کی ماں کہتی ہے کہ میری جان نہ کھاؤ، چپ کر کے سو جاؤ، اپنی زبان بند کر لو۔ زبیر رونے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں نے کبھی بھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ دوسری طرف سدرا دل بیٹھی ہے اسلم پر۔ اسلم جیسا بد کردار انسان جو ہر عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، اب وہ سدرا کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اوپر سے سدرا بھی اس کی جال میں آ گئی ہے۔ اسلم سدرا کے لیے مختلف تحائف لے کر آتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہے اور سدرا سے کال پر بھی گھنٹوں باتیں کرتا ہے۔ سدرا کو ایسا لگتا ہے کہ اسلم اس کے ساتھ سنجیدہ ہے۔ اب سدرا پورا دن اسلم سے باتیں کرتی رہتی ہے اور اپنے بھائی زبیر کو یہ طعنے دیتی ہے کہ آپ سے اچھا تو اسلم ہے جس نے ہماری پوری دکان سنبھال رکھی ہے۔ اسلم کے تو ٹور ہی بکھرے ہیں، وہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے زبیر کہتا ہے کہ بس کر دو سدرا، تم سے بڑا ہے، اسلم بھائی کہا کرو۔ تو وہ کہتی ہے بھائی تو وہ میرا نہیں لگتا، بھائی تو آپ ہیں نا، یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف وجاہت کو ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں کہ اسلم دکان کو لوٹ لوٹ کر کھا رہا ہے۔ وجاہت گھر آتا ہے اور اب زبیر کو سب کچھ بتا دے گا۔ پہلے بھی آیا تھا لیکن بالکل بھی کچھ بتا نہیں پایا کیونکہ سدرا آ گئی تھی۔ اس وقت اب کی بار وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے سارا کا سارا مال اسلم ہڑپ کر گیا ہے اور اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے بھی ہیں لیکن پھر بھی دکان پر مال نہیں ڈالتا، بلکہ مجھے بھی دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر میں نے کچھ بتایا تو مجھے بھی نکال دے گا۔ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ دوسری طرف زینت بہت خوش ہے اور زینت کی بہن نیلم بھی بہت خوش ہے کیونکہ نیلم کی وجہ سے پنکی اب اپنے پیروں پر ہلکا ہلکا کھڑی ہونے لگ گئی ہے اور تھوڑا تھوڑا چلنے بھی لگ گئی ہے۔ اس بات پر ملک صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور نیلم کو ایک بہت بھاری انعام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیلم کیا ہی اچھا ہو جائے کہ تم ہمارے گھر کا ہی حصہ بن جاؤ۔ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ اب جب نیلم گھر چلی جاتی ہے تو ملک صاحب اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم تنویر کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ تنویر باہر سے آئے گا تو اس کی شادی کروائیں گے اور کس سے کروائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ نیلم سے اچھی چوائس کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، نیلم بہت اچھی لڑکی ہے اور ہم تو اس کو اتنے عرصے سے جانتے ہیں، اور ہماری پنکی بھی خوش ہو جائے گی جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی ہونے والی چچی کوئی اور نہیں بلکہ نیلم ہے۔ یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ دوسری طرف ستارہ اب جہانگیر کو بھائی جی کے ساتھ مل کر گھر سے نکال دے گی اور اتنا زیادہ تشدد کریں گے کہ اب وہ بہت زیادہ پچھتائے گا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ ہے اور نہ ہی ستارہ، اب اتنی زیادہ دشمنی بھر جائے گی کہ جہانگیر کی وہ بھائی جی کے خلاف ستارہ کو
کرے گا اور بتا دے گا کہ یہ تو اپنے شوہر کو بھی زہر دے کر آئی ہوئی ہے۔ بھائی جی کیا یہ آپ کو سگی لگتی ہے؟ یہ وہ باتیں کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا اور پھر ستارہ اس کو باہر نکلوا دیتی ہے۔ تو دوستو آنے والی اقساط تو بہت ہی زیادہ مزیدار ہیں لیکن بس تھوڑی سی اقساط رہ گئی ہیں۔ آنے والی قسطوں میں مزید کیا کچھ ہونے والا ہے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔